السلام علیکم خواتین و حضرات. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا 22واں لیکچر. آج کا جو موضوع ہے وہ پچھلے چند ایک لیکچر سے قدر آسان ہے. آج ہم بات کریں گے بینکوں کے ساتھ جو اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس کے بارے میں اور اس کی ریکنسیلیشن جو کی جاتی ہے، یعنی اپنی جو بینک بک لکھتے ہیں ہم اس کے درمیان اور بینک جو ہمیں انفارمیشن دیتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کسی بھی تاریخ کو جو پیسے موجود ہیں ان دونوں کو آپس میں ملانے کے بارے میں ہم بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے فرق جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اس پوزیشن میں جو بینک ہمیں بتا رہا ہوتا ہے اور جو ہماری بینک بک میں لکھا گیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی کاروبار ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بینک کے تھرو کرنا چاہیے، بینک کے ذریعے کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے پاس تمام ٹرانزیکشنز جو ہم کر رہے ہیں ان کا ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہو، ڈاکیومنٹیشن ہو. اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ حکومت بہت عرصے سے ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کی بات کر رہی ہے. اگر ہم کیش پہ کم انحصار کریں اور زیادہ تر لین دین جو ہے وہ بینک کے ذریعے سے کریں تو یہ ڈاکیومنٹیشن کا آبجیکٹو جو ہے یہ اچیو کیا جا سکتا ہے. بہرحال ہر کاروبار بینک اکاؤنٹ آپریٹ کرتا ہے، انڈیویجولز بھی کرتے ہیں. بینک اکاؤنٹ کھولنا یا کس طریقے سے کھولا جاتا ہے وہ بتانا آج کا مقصد نہیں. آج کا مقصد تو یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ آپ نے کاروبار کے نام پہ کھول دیا. اب یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ بینک جو ہے اس کو ہم پیسے دے رہے ہیں، جو پیسے ہم اس کے پاس جمع کراتے ہیں وہ ہم نے بینک کو دیے. لہذا ہماری کتابوں میں تو بینک ہمارا ڈیٹر ہے ایک طریقے سے، یعنی وہ اس نے ہمیں پیسے ادا کرنے ہیں. بینک کے پوائنٹ آف ویو سے، بینک کے نقطۂ نظر سے اس نے آپ سے پیسے لیے ہیں. جو اکاؤنٹ آپ نے کھولا وہ بینک نے آپ سے پیسے لیے ہیں، لہذا بینک نے آپ کو وہ پیسے ادا کرنے ہیں. تو بینک جو کچھ آپ کی طرف سے جمع ہو رہا ہے بینک کے اندر وہ اس کی لائبلٹی ہے، وہ اس نے آپ کو ادا کرنے ہیں، لہذا آپ اس کے ایک طریقے سے کریڈیٹر ہیں. ہم بہت دفعہ جو ہے یہ چیز ذہن میں نہیں رکھتے کہ جی بینک تو ہماری وجہ سے چل رہا ہے کیونکہ ہم اس میں پیسہ جمع کرا رہے ہیں، اور پھر وہ ہمارا پیسہ ہے جو کہ بینک چاہے وہ 5,000 ہے، چاہے 500 ہے، چاہے 5 لاکھ ہے، چاہے 5 کروڑ ہے، جو بھی ہم جمع کرا رہے ہیں اس میں اس سب کو جمع کر کے وہ آگے پھر اپنا کاروبار چلاتا ہے بینک کہ وہ لوگوں کو قرض دیتا ہے. تو چیز یہ ہے کہ جو بینک سے لوگ قرض لیتے ہیں وہ بینک کے ڈیٹرز ہیں، جو بینک کو پیسہ دیتے ہیں، ڈپازٹ کراتے ہیں جو اس میں، وہ بینک کے کریڈیٹر ہیں. لیکن ہماری اپنے کتابوں کے اندر بینک کا اگر ہماری بینک بک میں بیلنس جو ہے وہ ڈیبٹ بیلنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک سے ہمیں اتنا پیسہ وصول ہونا ہے
یا ان کے پاس ہمارا اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے جو کہ ہمارا ہے. سو بینک بک کا بیلنس اگر ڈیبٹ کا بیلنس ہے تو بینک نے ہمیں پیسہ دینا ہے. ہاں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی بینک بک کا بیلنس کریڈٹ میں آ جاتا ہے. جب وہ کریڈٹ میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بینک میں جتنا پیسہ موجود تھا اس سے زیادہ خرچ کر دیا بینک میں سے. لہذا جو بینک کے پاس پیسہ ہے اس سے زیادہ خرچ ہو گیا. لہذا بیلنس جو ہے ہماری کتاب کے اندر وہ کریڈٹ بیلنس آ گیا. یعنی ہم نے اب بینک کو پیسہ ادا کرنا ہے, وہ کریڈیٹر ہو گیا بجائے ڈیٹر ہونے کے, وہ کریڈیٹر ہو گیا. اور بینک کی بک میں جو ہے وہ آپ کریڈیٹر ہونے کی بجائے ڈیٹر ہو گئے کیونکہ آپ نے وہ پیسہ دینا. سو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. اب یہ جو لین دین بینک کے ساتھ ہوتا ہے, یہ جمع کرائے جاتے ہیں پیسے اور پھر اس میں سے پیسے نکالے جاتے ہیں, یہ سب کام جو ہے یہ ہم چیک کے تھرو کرتے ہیں. کیش ہم جمع کراتے ہیں, چیکس بھی جمع ہوتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں جن سے ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیش میں آپ کو پیمنٹ نہیں کرنی, ہم آپ کو چیک کے ذریعے پیمنٹ کریں گے. تو جب چیک سے پیمنٹ آتی ہے تو وہ بینک میں ہی جمع ہوگی, تبھی وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ کے جب وہ اس کی کلیکشن ہو جائے گی, جب وہ پیسہ لے لے گا ہمارا بینک دوسرے بینک سے, تو تبھی ہمارے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ آئے گا اور ہمارا اکاؤنٹ جو ہے اس کو بینک کریڈٹ کرے گا. کریڈٹ کیوں کرے گا؟ کیونکہ یہ پیسہ ہمارا ہے اور بینک میں جو ڈپازٹ ہوتا ہے وہ بینک نے ہمیں ادا کرنا ہے. سو جب چیک یا کیش ہم بینک میں کریڈٹ ڈپازٹ کرتے ہیں تو بینک ہمیں اس کا کریڈٹ دیتا ہے. ہماری کتاب کے اندر بینک بک کے اندر تو ہم اس کو ڈیبٹ سائڈ پہ ہی لکھیں گے کہ جی چیک یا کیش ڈپازٹڈ انٹو بینک, کیونکہ ہمارا بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور وہ جو بینک بیلنس ہے وہ ایک ایسٹ ہے ہمارا, اور ایسٹس جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیبٹ بیلنس ہوتے ہیں. اب جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جی لوگ ہمیں چیکس دیتے ہیں, چیکس ہم جمع کراتے ہیں, بینک ہمارا جو ہے وہ چیک دوسرے بینک کو بھیجتا ہے, جس بینک کو ضروری تو نہیں کہ جس نے ہمیں چیک دیا وہ بھی اسی بینک کا چیک دے دے جس میں ہمارا اکاؤنٹ ہے. وہ اپنے بینک کا اکاؤنٹ جو ہے اپنے بینک کے نام پہ چیک دے گا, اس اکاؤنٹ میں سے دے گا جس میں اس کا اکاؤنٹ ہے. تو ہمارے پاس تو ایک دوسرے بینک کا چیک جو ہے وہ ہمیں ملے گا اور ہم اس کو اپنے بینک میں ڈپازٹ کرائیں گے. ہمارا بینک جو ہے وہ اس چیک کو کلیکشن کے لیے بھیجے گا. کلیکشن میں 2 سے 3 دن لگتے ہیں. اب جہاں تک ہماری بینک بک کا تعلق ہے اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جی جیسے ہی ہمارے پاس پیمنٹ آتی ہے اس کو ہم اسی وقت بینک بک میں ڈیبٹ سائڈ پہ انٹر کر لیتے ہیں, اور جیسے ہی ہم کسی کو چیک لکھ کے دیتے ہیں ہم اسی وقت کریڈٹ سائڈ پہ بینک بک کے اس کو انٹر کر لیتے ہیں. اب میں آپ سے ابھی عرض کیا تھا کہ جو چیک ہمارے پاس آتا ہے وہ چیک بینک جو ہے کلیکشن کے لیے بھیجتا ہے دوسرے بینک کو, ان سے پیسے لیتا ہے اور پھر آپ کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرتا ہے. اس میں 2 سے 3 دن کا وقفہ ہوتا ہے. آپ نے اپنی بینک بک میں تو وہ چیک ڈپازٹ کر دیا اور اس کی انٹری ڈیبٹ سائڈ پہ کر دی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بینک بیلنس جو ہے اتنے اماؤنٹ سے بڑھ گیا. بینک جو ہے اس نے ابھی وہ اماؤنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں نہیں ڈالا, کریڈٹ نہیں کیا, لہذا فرق آ گیا.
آپ کا جو بیلنس ہے کتاب کا اور جو بینک کے حساب بیلنس ہے، کیونکہ وہ چیک ابھی تک آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ نہیں ہوا. اسی طریقے سے آپ جس وقت کسی کو چیک دیتے ہیں لکھ کے، وہ چیک لے کے اپنے بینک میں جاتا ہے اور اپنے بینک میں جمع کراتا ہے اور اس کا بینک بھی کلیکشن پہ بھیجتا ہے. آپ نے تو پیمنٹ شو کر دی، لیکن آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سے ابھی وہ پیمنٹ نکلی نہیں. کیوں؟ کہ آپ کے بینک میں ابھی وہ چیک جو آپ نے اپنے کریڈیٹر کو دیا تھا، وہ چیک جو ہے وہ ابھی اس نے اپنے بینک میں جمع نہیں کرایا، یا اس کے بینک نے ابھی تک آپ کے بینک کو پریزنٹ نہیں کیا پیمنٹ کے لیے. تو پھر فرق آ گیا. تو دو وجوہات تو یہ ہو گئی کہ جی بینک بیلنس میں اور آپ کی بینک بک کا جو بیلنس ہے، بینک کے حساب سے جو بیلنس ہے اور آپ کی بینک بک کا جو بیلنس ہے، اس کے درمیان فرق ہو سکتا ہے. اور بھی چند ایک وجوہات تھیں. ایک وجہ اور جو ہے وہ یہ ہے کہ بینک کے کچھ چارجز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جس وقت وہ آپ کو بینک بک چیک بک جو ہے وہ آپ کو ایشو کرتے ہیں، تو اس چیک بک کی کچھ کاسٹ ہوتی ہے. وہ کاسٹ جو ہے وہ بینک تو آپ کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیتا، آپ سے وصول کر لیتا ہے. آپ کو اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے جب بینک آپ کو ایک بینک سٹیٹمنٹ بھیجتی ہے. بینک سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ بینک سٹیٹمنٹ تفصیل ہوتی ہے ان ٹرانزیکشنز کی جو آپ کے اکاؤنٹ میں ہوئی فار اے سرٹن گیون پیریڈ آف ٹائم. ایک خاص وقت کی دوران جو آپ کی ٹرانزیکشنز بینک میں ہوئی، اس کا حال بینک سٹیٹمنٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے. تو جب آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ آتی ہے اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس میں کچھ بینک چارجز ہیں جو کہ بینک نے ہم سے لے لیے ہیں، لیکن ہمیں ان کا علم نہیں تھا. سو ان کا بینک بک کے اندر جو ہم اپنے کاروبار کے لیے مینٹین کر رہے ہیں اس میں اندراج جو ہے وہ ضروری بن جاتا ہے. سو یہ ایک تیسری وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے فرق بینک بک جو کاروبار کے لیے ہم لکھتے ہیں اور بینک اکاؤنٹ کے بیلنس میں جو بینک مینٹین کرتا ہے اس میں آ سکتا ہے. چوتھا فرق جو ہے وہ اس چیز کا ہے، ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ ہم مثال کے طور پہ ہم نے اگر کوئی سبسکرپشن کسی میگزین کی، کسی اخبار کی، جو کہ ہم ہر سال جو ہے وہ اس کو رینیو کراتے ہیں، تو ہم ایک اسٹینڈنگ انسٹرکشن بینک کو دیتے ہیں. ہم ایک دفعہ بینک کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جناب مہینے کی ہر پہلی تاریخ کو آپ اتنے پیسے جو ہیں وہ فلاں کو ادا کر دیجئے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو گیس بل ہے یا بجلی کے بل ہیں یا اور دوسرے تیسرے بل ہیں، ان کے بارے میں آپ اپنے بینک کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں، اور جو گیس کمپنی ہے یا ٹیلی فون کمپنی ہے ان کو بھی آپ انسٹرکشن دے سکتے ہیں کہ جی آپ ہمارا بل ہمیں بھیجنے کی بجائے ڈائریکٹلی ہمارے بینک کو بھیج دیں اور وہ ڈائریکٹلی پے کر دیں. اب وہ جس وقت اس قسم کی کوئی سچویشن ہو تو اس کی اطلاع بھی ہمیں اس وقت ملتی، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ ہاں بھئی یہ ہم نے خط دیا ہوا تھا اس قسم کا اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ فلاں تاریخ کو جو ہے وہ ڈیو بنتی ہے، اور بینک نے تو ظاہر ہے کہ جی بینک تو الرٹ پہ رہتا ہے، بینک ان تمام چیزوں سے ڈیل کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے کرتا ہے، تو اس کے ایک قاعدہ ہے وہ ہمیں ڈیبٹ کر دے گا، ہم سے پیسے لے کے ان کو ادا کر دے گا. تو ہمیں اس کی اطلاع اس وقت ملتی ہے جس وقت بینک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس آتی ہے. تو پھر جس وقت سٹیٹمنٹ آتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ اپنے بینک بک میں وہ پیمنٹ جو ہوئی ہے اس کا بھی اندراج کرنا پڑتا ہے. تو یہ 4 وجوہات ہو گئی کہ جی بینک بک کا بیلنس اور بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس جو ہے وہ کیوں اس میں فرق آ سکتا ہے. پھر ایک 5ویں وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ 5ویں وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارا ڈسٹریبیوٹر نیٹ ورک ہے، پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے،
ہم نے اگر بینک اکاؤنٹ کا نمبر جو ہے اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو دیا ہوا ہے کہ جتنی کلیکشن کیش کلیکشن وہ کرتے ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں خود جمع کرا دیں، ڈائریکٹلی جمع کرا دیں، تو اب ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ جی ایک خط کے ذریعے، ایک ای میل کے ذریعے، ایک ٹیلی فون کے ذریعے کہ صاحب ہم نے اتنے پیسے آج کے دن میں آپ کے بینک میں جمع کرا دیے. اب کیا اس کی بیسس پہ ہم بینک بک میں انٹری کر لیں گے؟ نہیں، جب تک ہمیں بینک نہیں بتائے گا کہ جی یہ پیسہ ان کو وصول ہو گیا اور انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا، اس وقت تک ہم اپنی بینک بک میں وہ انٹری نہیں کر سکیں گے. سو بینک میں پہلے انٹری ہوگی، بینک بک میں جب اطلاع ملے گی کہ وہ پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا ہے تو اس وقت اس کے بعد ہوگی. سو یہ ایک اور فرق کی وجہ بینک بک کے بیلنس اور بینک اسٹیٹمنٹ یا بینک اکاؤنٹ کے بیلنس میں فرق جو ہے اس کی وجہ ہو سکتی ہے. تو ان دونوں یہ جو فرق آ رہے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پہ، ان فرق کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر بینک بیلنس جو کتاب میں ہے، ہماری کتاب میں جو ہم نے لکھی ہے، اس کو اور بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے جو بیلنس آ رہا ہے، ان دونوں کو ایک ہی بیلنس پہ لانا اور اس کا فرق لوکیٹ کرنا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ کام جو ہے یہ ریکنسیلیشن کہلاتا ہے. اس ریکنسیلیشن کا تعلق ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ریکنسیلیشن جو ہے یہ اس لیے ضروری بن جاتی ہے کہ جو چارجز بینک نے ڈیبٹ کیے یا جو کریڈٹ بینک نے ہمارے اکاؤنٹ میں کیے اور جن کی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تمام ہم اپنی بینک بک میں لکھ لیں اور بینک بک کو صحیح کر لیں، تاکہ صحیح بیلنس جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ پہ بیلنس شیٹ میں وہ صحیح بیلنس جو ہے وہ بینک کا لکھا ہوا ہو. تو اس وجہ سے یہ بینک ریکنسیلیشنز جو ہیں یہ کی جاتی ہیں. تو آئیے اب کچھ ٹرانزیکشنز ہم کر کے دیکھتے ہیں اور پھر بینک ریکنسیلیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے تو ہم بینک بک کی طرف آتے ہیں. بینک بک میں چند ایک ٹرانزیکشنز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ان ٹرانزیکشنز میں مثال کے طور پہ 1 جولائی کو اوپننگ بیلنس ہمارے حساب سے جو بینک میں تھا وہ 1,50,000 کا تھا. 5 تاریخ کو ہم نے ایک چیک لکھا جس کا نمبر 1 تھا اور وہ ہم نے XYZ کو پے کر دیا. اس کا اماؤنٹ 20,000 روپے تھا. یہ انٹریز یاد رہے کہ ہماری بینک بک میں ہو رہی ہیں. 10 جولائی کو ہم نے کیش جمع کرایا بینک میں 5,000 روپیہ. 15 جولائی کو ہم نے ایک اور چیک لکھا ABC کے نام پہ 25,000 روپے کا. اور 20 جولائی کو ہم نے کچھ اور پیمنٹ کی لوگوں کو، کسی پارٹی کو 50,000 روپے کی. 20 جولائی کو ہمارے پاس جو بیلنس تھا وہ 60,000 روپے کا تھا اور یہی بیلنس 31 جولائی کو بھی تھا. اب ہمارے پاس جولائی کے مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آتی ہے اور اس کو جب ہم چیک کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ جو ہم نے پیمنٹس کی تھیں وہ چیکس تو ہمارے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو گئے. وہ جو پیسے ہم نے جمع کرائے تھے کیش وہ بھی آ گئے. لیکن اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس
کوئی 700 روپے کی ایک انٹری آ رہی ہے جو جمع ہوئے پیسے, اور کچھ 500 روپے ہم سے لیے بھی گئے, اور جو بینک کا بیلنس ہے وہ 60,200 روپے ہے 31 جولائی کو, جبکہ ہماری کتابوں میں بیلنس جو ہے وہ 60,000 روپے تھا. تو یہ 200 روپے کا فرق. جب ہم بینک اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جی 700 روپے کا منافع ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کیا گیا, بینک نے ہمیں 700 روپے کا پروفٹ منافع جو ہے وہ ادا کیا. دوسری طرف بینک نے ہم سے 500 روپے چارجز جو ہیں وہ ہم سے وصول کیے. نیٹ ڈفرنس 200 روپے کا, اور یہی 200 روپے کا فرق جو ہے وہ ہمارے اور بینک میں کے بیلنس میں ہے. تو اب ہمیں بینک بک کے اندر 2 انٹریز جو ہیں وہ ہم سے نہیں ہوئی, ایک بینک چارجز کی اور دوسری جو بینک کا پروفٹ آیا. اب کیا کیا جائے گا؟ کیا 31 جولائی تک جو کتابیں لکھ چکے ہیں ہم, اور جن کو ہم نے فار دی منتھ ہم نے ان کو کلوز کر دیا ہے, کیا وہ کتابیں پھر سے ری اوپن ہوں گی یا نئی کتاب لکھی جائے گی, یا ہم یہ کہیں گے چلو جی 700 روپے اور 500 روپے 200 روپے کا ہی فرق ہے نا, گول کر دو اس کو؟ نہیں, ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی. ہم جو بینک ریکنسیلیشن بنائیں گے اس میں یہ کہیں گے کہ جی ہمارے بینک میں 60,000 روپے کا بیلنس شو ہو رہا تھا, اس میں ہم جمع کیا کریں گے؟ 700 روپیہ جو کہ بینک نے ہمیں منافع دیا 31 جولائی کو, اور اس میں سے مائنس کیا کریں گے؟ 500 روپے جو کہ بینک نے چارجز ہم سے لیے, اور نیچے آ جائے گا بینک بیلنس, اور یا بیلنس ایز پر بینک 60,200 روپے. اب یہ جو 2 انٹریاں ہیں یہ کب کی جائیں گی اپنی بینک بک میں؟ اگر تو ہم نے اپنی بکس کو 31 جولائی پہ رول آف کر دیا ہے یا ان کو کلوز کر دیا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ انٹریز جو ہے اب اگست کے مہینے میں ہوں گی, لکھی جائیں گی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 31 جولائی کو بیلنس شیٹ بنائی جائے گی تو اس بیلنس شیٹ میں ہم بینک کا بیلنس 60,000 روپیہ شو کریں گے, کیونکہ بیلنس شیٹ کے اندر وہ فگرز آئیں گی جو ہماری کتابوں کے حساب سے ہوں گی. دوسرا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ 2 انٹریز کو ہم اگنور کر دیں گے. نہیں, ہم جو پروفٹ ہے اس کو ریکگنائز کریں گے ایز انکم یا پروفٹ اینڈ لاس کے اندر, اور ریسیویبل شو کریں گے کہ جی ابھی ریسیو ہونا ہے, کیونکہ ہماری بینک بک میں تو انٹری نہیں ہوئی. سو ریسیویبل کے طور پہ شو ہوگا, اور جو بینک چارجز ہیں وہ ایکسپنس شو ہوں گے, اور پیبل شو ہوں گے کہ جی ہم نے پے کرنا ہے, کیونکہ ابھی ہماری بینک بک میں وہ پیمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی. اگست کے مہینے میں جس وقت ہم پیمنٹ کر لیں گے, جس وقت وہ انٹریاں ریکارڈ کریں گے, تو پھر یہ پیبل اور ریسیویبل جو ہے اس کو کلیئر کر دیں گے. انکم جس مہینے کی تھی اس مہینے میں اکاؤنٹ فار ہو گئی, ایکسپنس جس مہینے کا تھا اس مہینے میں اکاؤنٹ فار ہو گیا, اور بینک بیلنس جو بیلنس شیٹ میں شو ہوا وہ ہماری کتابوں کے حساب سے ہوا. ریکنسیلیشن بٹوین دا بینک اینڈ دا بینک بک بیلنس ہیز آلسو بین میڈ ٹو شو کہ جی وہ فرق جو ہے وہ ہم نے لوکیٹ کر لیے, آئیڈینٹیفائی کر لیے, اور ان کی اکاؤنٹنگ جو ہے وہ بھی ہم نے کر لی کہ انکم کو صحیح پیریڈ میں ریکگنائز کیا
اور ایکسپینس کو بھی صحیح پیریڈ میں ریکگنائز کیا. تو یہ اس طریقے سے ہم انٹریز کو اور ان دونوں بیلنسز کو ریکنسائل کر کے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بنائیں گے. اب پھر وہی بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جی ہم چیک لکھ کے دیتے ہیں. چیک جس دن لکھ کے دیا جاتا ہے اس دن ضروری نہیں کہ جمع ہو جائے اور اس کی پیمنٹ بھی ہو جائے اور وہ بینک میں سے ہمارے اس کی ادائیگی بھی ہو جائے. اسی طریقے سے جو چیک ہم وصول کرتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ نہیں ہو سکتے. ہاں ہماری جو بینک بک ہے اس کے اندر یہ انٹریز آ جائیں گی. فرض کیجئے کہ ایک پیمنٹ جو ہے وہ 10,000 روپے کی 31 جولائی کو ہم کرتے ہیں. بینک میں وہ پیمنٹ اب 2 اگست کو اگر شو ہو رہی ہے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم نے ادائیگی کی کسی کو 10,000 روپے بینک بک کریڈٹ ہو گئی اور ڈیبٹ جس کو ادائیگی کی اس کا اکاؤنٹ ہو گیا. ہمارا بینک بیلنس جو ہے وہ 10,000 روپے سے کم ہو گیا. بینک جو ہے وہ 10,000 روپے زیادہ شو کر رہا. 31 جولائی کو آپ نے 10,000 روپے کا چیک لکھا. ابھی ہم نے جو ابھی ہم ایگزامپل آپ کو دیا اس میں بینک بک کا بیلنس جو ہے وہ 60,000 نہیں بلکہ 50,000 روپے شو ہوا. بینک کے اندر 2 اگست کو وہ چیک جو ہے وہ جا کے پیمنٹ کے لیے ادائیگی کے لیے پیش کیا جائے گا اور 2 تاریخ کو ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ جو بیلنس شو ہوگا اس میں وہ 50,200 روپے ہوگا. امید ہے کہ ہماری بینک بک کا بیلنس 2 اگست تک وہ جو 700 اور 500 کی وجہ سے فرق آیا تھا اس کو بھی انٹریوں کو ریکارڈ کر کے ہمارا بیلنس بھی 50,200 پہ ہی آ گیا ہوگا. لیکن 31 جولائی کو ہماری بینک بک کا بیلنس جو ہے وہ 50,000 روپیہ شو کر رہا ہے. بینک جو ہے وہ 60,200 روپے شو کر رہا ہے. اب اس کو ریکنسائل کیسے کیا جائے گا؟ ہم پھر شروع کریں گے کہ جی بیلنس ایز پر بینک بک 50,000 روپے، اس میں ایڈ کیجئے 700 روپے پروفٹ ریسیوڈ بٹ ناٹ ڈیبٹڈ ان دا بینک بک انٹرڈ ان دا بینک بک 700 روپے ہو گیا 50,700 روپے. اس کے بعد بینک چارجز مائنس کریں گے. اب کیا؟ چیک پیمنٹ میڈ آن 31 جولائی ناٹ ڈیبٹڈ بائی بینک کہ بینک نے اس کو ڈیبٹ نہیں کیا آپ کے اکاؤنٹ سے 10,000 روپے. اور بینک چارجز ڈیبٹڈ بائی بینک ناٹ انٹرڈ ان بینک بک 500 روپے. تو 10,500 روپے ٹوٹل آپ مائنس کریں گے تو 31 جولائی کا بیلنس جو ہے وہ 60,200 روپے آ جائے گا جو کہ ہونا چاہیے. سو اس طریقے سے آپ نے پھر ریکنسیلیشن کیا اپنے بینک بک بیلنس اور بینک اکاؤنٹ کے درمیان. اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہم یہ جو چیکس مثلاً جیسے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جی 31 جولائی کو لکھا گیا یہ چیک جو ہے یہ انپریزنٹڈ چیک کہلائے گا کہ جی بینک کو ہمارے بینک کو یہ پریزنٹ نہیں ہوا پیمنٹ کے لیے لہذا یہ انپریزنٹڈ چیک ہے. ہم جس وقت یہ ریکارڈنگ کرنے کے بعد ریکنسائل کر لیتے ہیں بیلنس شیٹ میں بیلنس ہم اپنی بکس کے حساب سے ہی شو کرتے ہیں. بیلنس شیٹ میں
وہ بیلنس نہیں آئے گا کہ جو بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اب دوسری جو ہم نے ٹرانزیکشن آپ کو بتائی تھی کہ جی جہاں پہ ہمیں چیکس ریسیو ہو رہے ہیں اور وہ چیکس جو ہیں وہ ہم نے بینک میں جمع کرا دیے, لیکن بینک نے ان کو ابھی کریڈٹ نہیں کیا, اس کی وجہ سے فرق آ رہا ہے. اب فرض کر لیجئے کہ یہ 31 جولائی کو جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ جی پیمنٹ ہم نے کی, یہ پیمنٹ نہیں تھی, یہ ریسیٹ تھی. سو 10,000 روپے کی ہمیں چیک کے ذریعے ایک ریسیٹ ہوئی 31 جولائی کو. ہمارے پاس جو بیلنس آ رہا تھا اپنی بینک بک میں وہ 60,000 تھا. یہ ریسیٹ ہو گئی, ہمیں اس کی اطلاع آ گئی کہ جی یہ پیسہ, اور ہم نے 31 تاریخ کو یہ پیسہ, یہ چیک جو تھا یہ ہم نے بینک میں جمع کرا دیا. تو ہم نے اس کی انٹری ڈیبٹ سائڈ پہ کر لی کیش بینک بک میں, اور اپنا بیلنس جو ہے وہ 60,000 کی بجائے 70,000 روپے کر دیا. اب 70,000 روپے ہماری بینک بک کا بیلنس ہو گیا. بینک جو ہے وہ ابھی بھی بیلنس شو کر رہا ہے 60,200 روپے, کیونکہ اس کے یہاں تو یہ اماؤنٹ گو آپ نے جمع کرایا ہے, لیکن اس نے تو ابھی کلیکشن پہ بھیجنا ہے. جب وہ پیسہ اس کو وصول ہوگا تب وہ آپ کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرے گا, اس سے پہلے نہیں کر سکتا وہ. سو اب بینک بک کا بیلنس جو ہے وہ 70,000 روپے کا ہے, اور بینک کا جو بیلنس ہے وہ 60,200 روپے کا ہے. تو اب پھر ہم بینک بک کے بیلنس سے شروع کرتے ہیں کہ جی بیلنس ایز پر بینک بک 70,000 روپیز. اس میں جمع کریں گے ہم کیا, وہی 700 روپیہ پروفٹ, 70,700 ہو گیا بیلنس. اس میں سے مائنس کیا کریں گے, مائنس کریں گے ہم 500 روپیہ جو کہ چارجز بینک نے ہم سے لیے. تو 70,700 میں سے جس وقت 500 روپیہ نکلا تو بیلنس آ گیا 70,200 روپے. اور یہی بیلنس جو ہے یہ ہم نے ریکنسائل کیا اپنی بینک بک کے ساتھ. بینک بک کا بیلنس 70,000 روپے, بینک کا بیلنس 60,200 روپے. فرق کیا, 70,000 میں سے مائنس کر دیں آپ 10,000 روپے کہ جی ہم نے تو انٹری کر لی لیکن بینک نے انٹری نہیں کی, تو بیلنس ہوا 60,000. 700 روپیہ جمع کریں, 60,700, 500 روپے کے بینک چارجز نکالے تو 60,000 پہ آپ واپس آ جاتے ہیں, یا 60,200 پہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ جی جہاں پہ آپ نے بینک میں پیسے جمع کرا دیے لیکن بینک نے آپ کو اس کا کریڈٹ نہیں دیا, تو پھر بیلنس, دونوں بیلنسز کے اندر فرق آئے گا. تو اس فرق کو بھی ریکنسائل کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. اب آئیے ایک ڈیٹیلڈ ایگزامپل جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے جو ایگزامپل اس وقت دیا گیا ہے اس میں مختلف ٹرانزیکشنز ہیں جو کہ دسمبر کے مہینے میں ہوئی. 1 دسمبر کو اوپننگ بیلنس تھا 1,74,000 روپے. 7 دسمبر کو آپ نے کچھ پیسے ریسیو کیے جو کہ آپ کی بینک بک میں آپ نے فوری طور پہ ڈیبٹ کر دیے, ان کو ریسیٹ سائٹ پہ لکھ دیا, ان کو انٹر کر لیا. 8 دسمبر کو آپ نے ایک چیک لکھا, وہ اس چیک کا اماؤنٹ
جو ہے وہ 34,900 روپے ہے. پھر آپ نے 15 دسمبر کو ایک چیک لکھا, پھر آپ نے 22 دسمبر کو ایک ٹرانزیکشن کی, 28 دسمبر کو کی, 31 دسمبر کو آپ کو 2 مزید رقم حاصل ہوئی جو کہ آپ نے بینک میں جمع کرا دی, اور یوں 31 دسمبر کو آپ کا بیلنس جو ہے وہ 1,83,000 روپیہ ہوا. اب ہمارے پاس بینک اسٹیٹمنٹ آتی ہے اپنے بینک کی, ہمارے بینک کی اکاؤنٹ کی, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی 1 دسمبر کو بیلنس وہی ہے جو ہمارے بینک بک میں بھی تھا. 31 دسمبر کو جو بیلنس ہے وہ اس کے اندر 1,49,700 روپے شو ہو رہا ہے. اب مقصد ہمارا یہ ہے کہ جی بینک بک اور بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس کو ریکنسائل کر لیں. بینک اسٹیٹمنٹ کی اسکروٹنی کرتے وقت ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ ڈپازٹس تو 8,800 اور 7,300 کے ہی ہیں. پیمنٹس جو ہے وہ 34,900 کی, 3,300 کی اور 2,200 کی ہیں. جبکہ ہم نے جو 31 دسمبر کو پیسے جمع کرائے تھے 24,901 اور 17,800 وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں شو نہیں ہو رہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک چیک لکھا تھا 28 دسمبر کو 11,500 روپے کا, وہ بھی بینک اسٹیٹمنٹ میں شو نہیں ہو رہا. تو یہ تینوں جو چیزیں تھیں, یہ 2 وصولی اور 1 ادائیگی, ان تینوں کی وجہ سے بینک بک کے بیلنس اور بینک اسٹیٹمنٹ کے بیلنس میں فرق آ رہا ہے. تو سب سے پہلے ہمارا جس وقت بینک اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جو بینک بک ہم نے لکھی ہوئی ہے اس سے ہم انٹری بینک اسٹیٹمنٹ کی بینک بک میں ٹک کرتے ہیں, یعنی چیک کرتے ہیں کہ جی یہ ساری ایک دوسرے سے میچ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی, اور جو میچ نہیں کر رہی وہ ہمارے ریکنسیلیشن کا حصہ بن جاتی ہیں. ہماری جو چیکنگ ہوئی بینک بک میں اس سے یہ ظاہر ہوا کہ 3 آئٹمس جو ہیں, ایک پیمنٹ کا اور 2 ریسیٹ کے, وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں نہیں آ رہے. لہذا اب ہمیں بینک اسٹیٹمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. بینک اسٹیٹمنٹ میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ ایک فگر آ رہی ہے 2,200 روپے کی جو کہ انٹیکٹ ہے. 2,200 روپے کیا ہے؟ یہ کسی چیز کے چارجز ہیں جو بینک نے ہم سے وصول کیے, یہ ہماری بینک بک میں نہیں لکھے. تو ایک چوتھی وجہ آ گئی کہ جس وجہ سے بینک بک اور بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس جو ہے وہ میچ نہیں کرنا. اب ان دونوں بیلنسز کو میچ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز کہ جو بینک چارجز, اب تو اگر تو ہم نے 31 دسمبر کو کتابیں رول آف کر دی تو پھر وہی جیسے میں نے پہلے کہا تھا بینک چارجز کے بابت کہ جی ایکسپنس تو وہ شو ہوگا لیکن پیبل میں دوسری انٹری جائے گی, بینک کے بیلنس کو افیکٹ نہیں کر سکتا. لیکن اگر کتابیں ابھی رول آف نہیں ہوئی تو تب ہم یہ بینک چارجز کی انٹری جو ہے یہ اپنی بینک بک میں کر لیں گے. بینک بک کا بیلنس جو ہے اب 1,83,900 کی بجائے اب وہ بیلنس جو ہے 1,83,100 کی بجائے 1,80,900 روپیہ ہو جائے گا. اب اس بیلنس کو لے کے ہم بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ریکنسائل کریں گے. بینک اسٹیٹمنٹ میں ایک فگر انٹکٹ تھی, وہ 2,200 روپے کی تھی,
وہ 2200 روپے ہم نے اپنی بینک بک میں انٹر کر لیے. سو وہ فرق بینک اسٹیٹمنٹ میں اب کوئی چیز ایسی نہیں رہی جو کہ انٹکڈ نہ ہو, لیکن بینک بک میں 3 آئٹمس ابھی بھی ہیں جو کہ انٹکڈ ہیں. تو اب بینک ریکنسیلیشن ہم بناتے ہیں کہ 1,80,900 روپیہ بیلنس پر بینک بک ہے, اور یہ چونکہ ہمارے پیسے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بینک میں اتنا پیسہ ہونا چاہیے تھا, لہذا یہ ڈیبٹ بیلنس ہے. اب اس بیلنس میں سے جو ہے وہ اس کو ہم کیسے ریکنسائل کریں گے؟ سب سے پہلے فرق جو ہے وہ تو ان چیکس کا ہے جو کہ ہم نے لکھے لیکن بینک میں پریزنٹ نہیں ہوئے. لہذا بینک بیلنس تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ ان پریزنٹڈ چیک جو ہے یہ پھر بینک بیلنس میں, بینک بک کے بیلنس میں ایڈ کرنا پڑے گا. تو یہ ہم نے ایڈ کیا, اور جو وہ 2 چیکس تھے جو ہم نے انٹری جن کو ریسیو کر لیا تھا اور بینک بک میں انٹر کر دیا ہوا تھا ریسیٹ سائٹ پہ, وہ دونوں اماؤنٹس کو 24,900 اور 17,800 کو ہم جس وقت مائنس کریں گے تو ہمارے پاس بیلنس جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے آئے گا 1,49,700. سو 1,80,900 تو ہمارے پاس بینک بک میں بیلنس آ رہا تھا. اس میں ہم نے ایڈ کیا 11,500, تو ہمارے پاس فگر آئی 1,92,400. 1,92,400 میں سے جس وقت ان 2 چیکس کا اماؤنٹ جو کہ ہم نے تو لکھ لیے ہوئے ہیں لیکن بینک نے ہمیں کریڈٹ نہیں کیا, ان کا اماؤنٹ ہم مائنس کرتے ہیں جو کہ ہے جو 24,900 اور 17,800, 42,700 روپے جب ہم اس اماؤنٹ میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 1,49,700 روپیہ بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس آ جائے گا. تو اس طریقے سے ہم نے ریکنسائل. اب یہ جو جمع تفریق کی ہے, یہ جمع تفریق ہم اپنی بکس میں نہیں کریں گے, یہ علیحدہ ایک اسٹیٹمنٹ بنا کے ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ جناب آپ تو بینک بک میں 1,80,000 کا بیلنس شو کر رہے ہو اور اپنی بیلنس شیٹ پہ 1,80,900 روپے کا بیلنس شو کر رہے ہو, جبکہ بینک تو آپ کا کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے پاس صرف 1,49,700 روپے کا بیلنس ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے ڈفرنس کی؟ اس ڈفرنس کی وجہ اس بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ پہ موجود ہے کہ جناب ہم نے تو چیکس جمع کرائے, وہ بینک نے ابھی ہمیں کریڈٹ نہیں کیے, اور ہم نے جو ایک چیک لکھ کے دیا وہ چیک جو ہے وہ ابھی بینک میں ادائیگی کے لیے پیش نہیں ہوا. تو آپ کی جو بیلنس ہے آپ کا بیلنس جو ہے, جو بیلنس شیٹ کا بینک بک کا بیلنس جو بیلنس شیٹ پہ جمع ہوا ہے, وہ بیلنس جو ہے وہ صحیح قرار دیا جاتا ہے, اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے. اب 2 باتیں میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں بینک کے ہی حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی وقت ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہمارے پاس بینک میں اتنے پیسے موجود نہیں ہیں کہ جتنے کا ہم چیک لکھ کے کسی کو دینا چاہتے ہیں, اور ہم فرض کر لیجئے کہ بینک کے اندر آپ کے پاس 10,000 روپے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کا ایک کریڈیٹر جو ہے وہ آپ سے اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ اس کو 50,000 روپے کی پیمنٹ آپ فوری طور پہ کریں, اور آپ اس کو 50,000 روپے کا چیک لکھ دیتے ہیں اور وہ چیک بینک میں پریزنٹ ہوتا ہے اور بینک میں پیسے نہیں ہوتے, تو یہ قانوناً جرم ہے اور اس کی سزا ہے.
لہذا آپ کو صرف اسی حد تک اور اسی اماؤنٹ تک کا چیک لکھ کے دینے کی اجازت ہے، یا آپ کو لکھ کے دینا کسی کو چاہیے کہ جتنا آپ کے پاس بینک میں بیلنس موجود ہو، ورنہ یہ دھوکہ دہی ہے، اور اس کے لیے قانون میں سخت سزا ہے۔ یہ کہنا کہ جی ہاں جی یہ چیک 2 دن کے بعد آ جائے گا، اس میں جمع پیسے اکاؤنٹ میں ہو جائیں گے، یا یہ 2 دن کے بعد ادائیگی کے لیے آئے گا، یا 3 دن کے بعد آئے گا، اس وقت تک میرا اتنا بیلنس ہو جائے گا، میں نے تو اس وجہ سے دے دیا تھا۔ یا تو آپ کو 100% گارنٹی ہو اس بات کی کہ جی آپ کا بینک اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہے وہ 10,000 سے بڑھ کے 50,000 روپے 2 دن کے اندر اندر ہو جائے گا، یا آپ اپنے کسٹمر جس کو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں اس کو آپ یہ کہیں گے کہ جناب میں چیک تو آپ کو آج دے رہا ہوں، آج کی تاریخ میں دے رہا ہوں، لیکن مہربانی کر کے اس کو آپ بینک میں 2 روز سے پہلے جمع مت کرائیے، کیونکہ فی الوقت بینک میں پیسے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ باتیں نہیں کرتے اور وہ چیک واپس ہو جاتا ہے تو اس ڈس آنرڈ چیک کی سزا قانون میں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت دفعے جو ہم چیکس جمع کراتے ہیں وہ بینک چیکس واپس کر دیتا ہے، ریٹرن کر دیتا ہے ہم کو چیک۔ اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ ان وجوہات میں غلط تاریخ چیک پہ لکھی گئی، چیک کی ایک میعاد ہوتی ہے، جس میعاد کے اندر اندر آپ کو وہ چیک جمع کرانا ہوتا ہے بینک میں اور اس کی ادائیگی وصول کرنی ہوتی ہے۔ وہ وقت جو ہے یا پیریڈ جو ہے وہ 6 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے، فرام دی ڈیٹ آف ایشو آف دا چیک۔ جو چیک کے اوپر ڈیٹ لکھی جاتی ہے اس ڈیٹ سے 6 مہینے تک وہ چیک جو ہے پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ بینک کو اور اس کے اگینسٹ وصولی کر سکتے ہیں۔ اگر 6 مہینے کے بعد آپ اس کو لے کے جائیں گے کسی بینک کے پاس تو پھر وہ چیک واپس ہو جائے گا، اس پہ پیمنٹ نہیں ہوگی۔ سگنیچر غلط کر دیے ہیں یا سگنیچر آپ نے جو کیے یا جس نے بھی کیے وہ سگنیچر ان سگنیچر سے میچ نہیں کر رہے جو بینک کے پاس موجود ہے، لہذا چیک واپس ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو پیمنٹ کا اماؤنٹ ہے اس کو لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے تو پھر بھی چیک واپس ہو سکتا ہے۔ لہذا جو چیک آپ جمع کرا رہے ہیں ان کے بارے میں قطعی طور پہ اس وقت ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے جب بینک نے آپ کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دی ہے، اس سے پہلے ذرا جلدی ہے۔ ایک چیکس کے بارے میں اور بات آپ سے کہتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ چیکس کو کے اوپر ہم ایک سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ عام طور پہ چیک کے 2 لائنیں لگا دیتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کراسڈ چیک۔ کراسڈ چیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جس کے نام پہ چیک لکھا گیا ہے یا جس کو دیا جا رہا ہے وہ صرف اپنے بینک اکاؤنٹ میں اس کو جمع کرا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ 2 لائنیں نہیں لگاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص وہ چیک آپ کے بینک پہ لے جا کے اس کو کیش کرا سکتا ہے، اس کے اگینسٹ کیش لے سکتا ہے۔ اس لیے کاروبار کے اندر یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ پیمنٹ جتنی کی جائے وہ کراس چیک کے ذریعے کی جائے، اور بہرحال قانون بھی یہ ہے کہ 5,000 سے زیادہ جو پیمنٹس ہوں گی وہ چیک کے ذریعے کی جانی چاہیے۔ شکریہ۔